کشیدگی میں میرے ساتھ باتیں کر۔ دعا کے لفظی معنی ہے خداوند یسوع مسیح سے بات کرنا، اپنے دلوں کو اس کے آگے اس کی حضوری میں کھولنا۔ اور جب ہم کشیدگی میں اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے خداوند یسوع مسیح کے سامنے جا کر اس کے پاس بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس اسی وقت آسمانوں کو چھوڑ زمین پر ہمارے پاس اتر آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کشیدگی میں بیٹھ کے بات کرنے کا مطلب ہے کہ ہم سب سے سیپریٹ ہو کے خداوند سے بات کریں، اور وہ بات جب کشیدگی میں ہوتی ہے تو وہ ایک خاص بات ہوتی ہے۔ خاص باتیں ہی ہم میرے عزیزوں کو شیدہ ہو کے کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات جس سے ہم بات کر رہے ہیں بس اس کو پتہ لگے، کسی دوسرے کو پتہ نہ لگے۔ ہم جب آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو جس سے بات کرنی ہوتی ہے اس سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ بات جو بات کرنی تھی وہ، تو وہ بندہ کہتا ہے ٹھہر جا، رک جا، ہمیں سارے بیٹھے بات جو کریں گے گل خاص گل سب نے کچھ کرنا نہیں، گل نہیں، ایسا ہی ہے۔ اسی طرح میرا اور آپ کا خداوند بھی چاہتا ہے کہ تو جب بات کرے تو میرے ساتھ علیحدگی میں بھی بات کر، اپنے خیالات اپنے دل کی باتیں علیحدگی میں بھی میرے ساتھ کر۔ میرے عزیزوں کو ہمارے دلوں کے حالوں کو جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، مگر پھر بھی اس نے کہا کہ تو آ اور کشیدگی میں میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر، اپنے دل کے خیالات کا اظہار میرے ساتھ کر، اپنے دل کی باتوں کو میرے ساتھ شیئر کر، جبکہ وہ ہر کام کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے، وہ ہمارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ ہاللیلویا۔ لیکن اس نے کہا کہ کشیدگی میں، کشیدگی کا مطلب ہے یہاں پر ہمارے پاس بچے بیٹھے ہیں جو انگلش میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں اور اردو کی انگلش میں اور انگلش کی اردو میں، ان کو پتا ہے کہ کشیدگی اٹ مینز ہڈن۔ ہڈن کا مطلب ہے چھپا ہوا۔ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے آپ علیحدہ کر کے چھپ کے، ہمارا خداوند جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ایمان کس پر ہے؟ ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح پر۔ ہاللیلویا۔ اور چھپ کے علیحدگی میں ہو کر بات کرنا جو کسی کو پتہ نہ لگے، میرے اور آپ کے خداوند کا فرمان ہے۔ آج بشارتی بات نہیں، آج تعلیمی بات کروں گی میں، جو کہ میرے اور آپ کے یسوع نے ہمیں سکھایا کلام کے مطابق۔ اس کا کلام یہ فرماتا ہے کہ آ میری بیٹی، آ میرے بیٹے میرے پاس، علیحدگی میں بات کر میرے ساتھ، میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا ہوں، میں تیرے دل کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہوں، کھول اپنے دل کے دروازے کو میرے اوپر، تاکہ میں تیری دکھ تکلیف سن سکوں۔ جو کل بات ہونی ہے وہ آج ہی ہوگی، ابھی ہوگی، کیونکہ میرے عزیزو جب ہم کشیدگی میں بیٹھتے ہیں تو ہم پر خداوند کی برکت نازل ہوتی ہے۔ ہم اس وقت کسی عام شخص سے، عام بندے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم اس وقت ایک خاص شخصیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کا اور میرا زندہ خداوند ہے، خداوند یسوع مسیح، جو ہمیں ہر چیز دینے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن کن چیزوں کا محتاج ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن
जब हम पोशीदगी में दुआ करेंगे तो उसकी बरकत हम पर आएगी, और वो जो कल बात होनी है वो अभी इसी टाइम होगी, क्योंकि इस दुआ की बरकतें कुछ और हैं। आपसी दुआएं करने की बरकतें कुछ और हैं। ये जो दुआ हो रही है ये इज्तिमाई दुआ हो रही है, ये एक दूसरे के साथ मिल बैठ के दुआ हो रही है। लेकिन जो वो दुआ है जो पोशीदगी में दुआ है वो एक अलग दुआ है, वो बिल्कुल हम छुप के दुआ करते हैं अपने खुदावंद के हुजूर, अपने यीशु के हुजूर, जो हर काम करने की कुदरत ताकत रखता है, जो इस दुआ के वसीला से आसमानों को खोलता है और इलाही बरकतों को नाज़िल फरमाता है। हालेलुया। हम चर्च में जाते हैं, हम दुआएं करते हैं, और बस 8 दिन के बाद हम कहते हैं, आज उस वक्त के बाद जो हमारे पास बाकी दिन होते हैं, हम उन दिनों में कहते हैं हम चर्च गए थे, चर्च जाके हमने दुआ की है, हमें सब कुछ मिल गया है। नहीं नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं। खास बात भी करनी, खास बात, खास है। खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारा खास है, जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, वो जिंदा खुदावंद है। वो आपके लिए मेरे लिए इस दुनिया में आया ताकि मैं अपने लोगों को निजात दे सकूं। उसने आपके और मेरे लिए अपना खून बहाया, उसने आपके लिए और मेरे लिए सलीबी मौत सही, उसने आपके लिए और मेरे लिए कब्र में उतरा, वो आपके लिए और मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। अगर हम सीखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये तालीम है, ये खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हम सीखें तो हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी से सीखें। क्या उसको जरूरत थी कि वो बैठकी में बैठ के दुआ करे? वो जब भी मुनादी के लिए निकलता, अंजीबी मुनादी के लिए जब भी निकलता, तो वो अपने शागिर्दों के साथ, एक हजूम के साथ, एक गिरोह के साथ निकलता, और उस हजूम में मौजज़ात होते, लंगड़े चलते, अंधे देखते, मुर्दे जिंदा होते। हालेलुया। मगर वो जब दुआ के लिए बैठता तो मेरे अजीजों, मेरा खुदावंद यीशु मसीह भी दुआ के लिए लेता, सेपरेट होकर दुआ करता। क्या उसको जरूरत थी ऐसा करने की? उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, मगर ये एक तालीम दी गई आपके लिए और मेरे लिए। मेरे खुदावंद, जिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको ये तालीम दी कि जाओ और बंद दरवाजा करके अपनी कोठरी में बैठो और पोशीदगी में दुआ करो। ये जरूरत है, ये जरूरत थी, और ये जरूरत है, और ये जरूरत रहेगी, क्योंकि रूहानियत नहीं। मैं बहुत सी दुआओं में गई, मैं बहुत से चर्चेस में गई, मैंने देखा कि रूहानियत नहीं है, पास्टर्स के अंदर भी रूहानियत नहीं है। सॉरी पास्टर जी, मैं उन पास्टर की बात कर रही हूँ जिनको मैंने खुद देखा, उनके अंदर रूहानियत नहीं है। कहते तो थे, कहते तो हैं, लिखवाते तो हैं पोस्टर्स पे, अंधे देखेंगे, मुर्दे चलेंगे, कोड़ी बात साफ होंगे, मगर मैंने देखा होता कुछ भी नहीं। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ। मैं एक दुआ में गई, मेरे साथ पास्टर लोग बैठे, उन्होंने मेरे साथ एक बात की कि एक जगह पे हम गए, वहाँ पे बड़ा हजूम था, बड़ा हजूम था, और वहाँ पे बड़े ही मरीज भी आए हुए थे, और एक
جس کے اوپر ہم نے ہاتھ رکھ کے دعا کرنی شروع کر دی، انہوں نے ہم سے دعا کروائی تو وہ بدلون آ گئی. تو میں آگ کے کیا، یا تو چلی جائے یا میں چلا جانا. کیوں؟ کیونکہ روحانیت نہیں، پرسنل پرے نہیں. پرسنل پرے سے آپ آزاد ہوتے ہیں، نہیں کہ آپ کے ساتھ جو باتیں ہونے والی ہیں آگے آئندہ زندگیوں میں، کہ آپ نے جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرنی ہے اس کے اندر سے بھی وہ چیزیں جاتی رہیں گی. ایسی وہ پرے ہے، ایسی وہ دعا ہے کہ وہ دعا آپ کو ایسی برکت بخشے گی، ایسا فضل بخشے گی، ایسا مسا بخشے گی کہ آپ جب کسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کریں گے تو اس کے اندر سے بدروہیں، لشکر، بیماریاں سب جاتی رہیں گی یسوع کے نام سے. لیکن جب ہم پرسنل دعا نہیں کریں گے تو وہ برکت ہمارے اندر نہیں ہوگی. پرسنل دعا وہ کرتا ہے جس کو جستجو ہو، جس کو بھوک اور پیاس ہو. جیسے ہم روٹی اور پانی کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں میرے عزیزوں، آپ ایسا کریں، کوشش کریں تو آپ کو ایسے ہی بھوک لگے گی دعا کی جیسے آپ کو روٹی کی بھوک لگتی ہے. ایسے ہی پیاس لگے گی دعا کی جیسے آپ کو اپنی پیاس بجھانے کی بھوک لگتی ہے. یہ وہ دعا ہے. اس دعا کے بہت سے بینیفٹس ہیں. اس دعا کے وسیلہ سے لوگ کہتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ ہم دعا کیسے کریں، کس طرح دعا کریں کہ ہماری سنی جائے. ہم تو ہر روز دعا کرتے ہیں پاسٹر جی، ہم تو چرچ بھی جاتے ہیں پاسٹر جی، ہم تو ہدیے بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی. پتہ نہیں خدا ساڑھے کو دور ہے. طریقے دسو سانو. طریقہ تو میرے عزیزوں آپ کو میرا اور آپ کا خدا یسوع ناصری بتا چکا ہے. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کلام نہیں کرتا، یہ کلام وہی کیا ہوا ہے جو آپ کا اور میرا یسوع ناصری ہے، جس نے یہ کلام کر کے چھوڑ دیا ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. ہاللیلویا. وہ کلام کر چکا ہے، اس نے طریقہ سمجھا دیا ہے ہمیں دعا کا. سنجیدگی میں، پشیدگی میں دعا کر تو تیری ہر بات سنی جائے گی. جب آپ پشیدگی میں دعا کرنا شروع ہو جائیں گے تو میرا ایمان ہے جب آپ دروازے سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ کے سائے سے ہی جو پریشان ہے، جو مصیبتوں میں ہے، وہ شفا بھی پائے گا، اس کی مصیبتیں بھی دور ہوں گی آپ کے کہنے سے پہلے. ہاللیلویا. ایسا نہیں کہ آپ دعا کر کے باہر نکلیں تو وہ مسا آپ کے ساتھ نہ ہو، وہ ایمان آپ کے ساتھ نہ ہو، وہ جنبش آپ کے ساتھ نہ ہو. اس کا مسا ہر وقت آپ کے ساتھ رہے گا، اس کی جنبش آپ کے ساتھ رہے گی. وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے جب آپ اس کے ساتھ ہیں. آپ کو اپنی زندگیوں میں اس کو لینے کی ضرورت ہے، اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے. جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ لوگوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو سب کچھ ممکن ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا زندہ خداوند ممکنات کا خداوند ہے. ہاللیلویا. پھر یہی کنیکشن جو یہ دعا ہے، یہ آسمان کے ساتھ، آسمان کی بادشاہی کے ساتھ آپ کا کنیکشن، آپ کی دعاؤں کا کنیکشن ڈائریکٹ ہو جائے گا. آپ کے اوپر مکاشفات کھلیں گے، بھید، گہری باتوں کے بھید کھلیں گے. زندہ مثال خدا کے کلام میں سے نوح نبی کی سب سے بڑی مثال ہے. نوح نبی راست باز تھا، ایماندار تھا، اس کے اوپر بہت
کیا کہ جا ایک کشتی تیار کر، کیونکہ یہ دنیا میں برباد کرنے کو ہوں، یہ دنیا میں ختم کرنے کو ہوں۔ کسی عام انسان کے ساتھ ہوا ایسا؟ وہ خاص تھا اور اس کے ساتھ خاص بات ہوئی، کیونکہ وہ راست باز تھا، کیونکہ وہ ایماندار تھا، اور خدا نے اس کے ساتھ بات کی۔ یہ ہے میرے عزیزو پوشیدگی میں دعا کا فائدہ۔ آپ بھی برکت پائیں گے اور آپ کا گھرانہ بھی برکت پائے گا۔ نوح نبی نے برکت پائی، اس کے گھرانے نے بھی برکت پائی۔ خدا نے کہا جا توبہ کی منادی کر، کسی نے سنا؟ کسی نے بھی نہیں سنا۔ لیکن ہوا کیا؟ سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اور کتنی جانیں بچی؟ 8 جانیں۔ بس نوح نبی اور اس کا گھرانہ خاندان بچا، اور کوئی نہیں۔ یہ ہے راست باز ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، دل لگا کے دعا کرنے والا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم چرچ میں بیٹھے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور، ہم پرسنل بیٹھے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور، پھر کچھ نہیں ملنے والا، سب تباہ ہو جائے گا۔ جو بھی کرو اپنی زندگی میں خداوند کا کلام کہتا ہے تو جو بھی کر خوشی سے کر، دل سے کر، ایمانداری سے کر۔ جب ہم ایمانداری سے دعاؤں کو کرتے ہیں اپنے خداوند کے حضور، تو ہماری کوئی دعا بھی ایسی نہیں جو نہ سنی جائے، سنی جاتی ہے۔ اور جب علیحدگی میں دعا کرنی ہے تو پھر تو بہت جلدی سنی جاتی ہے۔ ہم سیکھیں آج کے اس کلام سے، آج کی اس تعلیم سے سیکھیں کہ ہم نے آج سے ہی کیا کرنا ہے۔ تھوڑا سا وقت علیحدگی میں اپنے خداوند کو دینا ہے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں۔ تھوڑے تھوڑے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، تھوڑے تھوڑے سے بڑھ جاتا ہے۔ جب ہم تھوڑے سے شروع کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں۔ 5 منٹ دیں اپنی زندگی میں سے، ایک 5 منٹ نکالیں۔ خداوند یسوع ناصری نے آپ کو دن اور رات دی ہے، ہر چیز مہیا کی ہے، آپ کی زندگی میں ہر چیز کو عطا کیا۔ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کی ہر ضرورت کی چیز کو بنا دیا، صرف اسی لیے کہ میرا بندہ اور میری بندی میری حضوری میں بیٹھے۔ جب اس کی حضوری میں بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ جلال ہوگا اور معجزے بے شمار ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں کہ پاسٹر لوگ یا خادمائیں بھی دعا کریں گی تو آپ کی دعائیں سنی جائے گی، آپ خود بھی دعا کریں۔ آج کا ٹاپک یہی ہے کہ خود دعا کرنی ہے اور پوشیدگی میں بیٹھ کے کرنی ہے، علیحدہ ہو کے بیٹھ کے کرنی ہے دعا، اور آپ کی دعا سنی جائیں گی۔ یہ میرا ایمان ہے کہ آپ ایک بار کوشش کریں تو آپ کی ہر دعا سنی جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ میری زندگی میں سے بدکاری دور ہو، تو میرے عزیزوں ضرور ہوگی۔ آپ کہیں گے میری زندگی میں میرا گھر ہو، تو میرے عزیزوں ضرور ہوگا۔ آپ کہیں گے اچھی جابز ہوں تو اچھی جابز عطا کی جائیں گی۔ آپ جو کوئی بانجھ ہے تو آپ کہیں گے کہ اولاد ہو تو اولاد جیسی نعمت بھی عطا ہوگی۔ ہاللیلویا! وہ ہر کام کرنے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔ ایک بار وہ کہتا ہے مجھ سے مانگ کے تو دیکھ کہ تیرا خداوند کتنا بھلا ہے۔ میرا خداوند بہت بھلا ہے، وہ بہت بھلے کرتا ہے۔ وہ جو نہیں بھی مانگتا اس کے ساتھ بھی کرتا ہے، تو جو مانگتا ہے پھر اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے تم دنیا کے باپ ہو کے، اپنے بچوں کے باپ ہو کے، اپنے بچوں کو ہر چیز دینا جانتے ہو، تو تیرا آسمانی باپ جو آسمان پہ ہے وہ کن کن چیزوں سے نوازے گا آپ کو؟ وہ ہر چیز دینے کی قدرت طاقت رکھتا ہے۔
जंगल में एक शेरनी सब जानवरों से ज्यादा ताकतवर होती है, ये तो आप जानते हैं। जब वो बोलती है तो सब जानवर क्या करते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि शेरनी बोल रही है। मगर आपको और मुझे मेरे खुदावंद ने ऐसा वसा किया हुआ है कि जब हम बोलेंगे तो शैतान डर जाएगा, वो हमारे पांव के नीचे है, वो भाग जाएगा। आप एक दफा कहेंगे कि ए शैतान दूर हो, तो वो दूर हो जाएगा। मेरा यीशु ही आला है, मेरा यीशु ही ऊंचा है, मेरा यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। उसने हमें ये इख्तियार दे रखा है कि जाओ सांप और बिच्छुओं को कुचल डालो। ये तो कीड़े मकोड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं। उसने तो हमें हर चीज पर इख्तियार दे रखा है। एक बार बस कोशिश करने की बात है, कीड़े मकोड़ों को अपने पांव के नीचे रखने की बात है। किसी से नहीं डरना, ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हमारा। जब हम अपने खुदावंद को अपनी जिंदगी में रखते हैं तो फिर वो सुपर नेचुरल पावर, ताकत जो कि हर काम करने की कुदरत ताकत रखती है, वो आपके साथ भी वो ताकत को रखेगा, वो आपके साथ भी उस कुव्वत को रखेगा। बशर्ते कि दुआ में ठहरे रहो। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दुआ में ठहरे रहो तो तुम क्या पाओगे, कुव्वत का लिबास पाओगे। हालेलुया। तो जब हम दुआ में ठहरेंगे तो फिर ही हमें ये सब कुछ मिलेगा। पोशीदगी में दुआ, पर्सनल प्रे, अलहदगी में दुआ, फिर हमें कुव्वत भी आएगी, ताकत भी आएगी, मसा भी आएगा। क्योंकि खुदावंद का कलाम फरमाता है कि जो हमें कुव्वत और ताकत देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जरूरत है आज से, अभी से अपने आप से वादा करें कि ऐ खुदावंद, मैं तुझसे ये वादा करती हूँ कि मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुझे अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा हिस्सा जरूर दूंगा ताकि तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे।